کیا ہیلے سے رزق میں اضافہ ممکن ہے؟ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جگر گوشے کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنی رغبت کا رخ اللہ عز و جل کی طرف رکھنا۔ اگر وہ چاہے گا تو تجھے عطا فرما دے گا، اور اگر چاہے گا تو عطا نہ فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے تیری قسمت میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس میں تیرا کوئی بھی ہیلا اضافہ کر سکے گا، نہ کسی قسم کی کمی کا باعث ہوگا۔ نیز جان لے کہ تیرا رزق تیری پیدائش کے ساتھ ہی تیری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ اب اگر تو کسی ہیلے سے اپنی پیدائش میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے تو اپنے رزق میں بھی اضافہ کر لے گا، ورنہ یاد رکھ اللہ عز و جل ہی مخلوق میں عدل کرنے والا اور رزق تقسیم کرنے والا ہے۔ تو ہرگز ان دونوں باتوں میں سے کسی میں بھی اضافہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بعض لوگ بڑے مضبوط و توانا ہیلا گر ہوتے ہیں مگر پھر بھی ان کا فقر بڑھتا ہی رہتا ہے، اور بعض لوگ کمزور و عاجز ہوتے ہیں مگر ان کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ اگر کسی ہیلے سے رزق میں اضافہ ہو سکتا تو طاقتور کمزور سے آگے بڑھ جاتا، مگر اللہ عز و جل ہی پیدا کرتا اور رزق دیتا ہے، اور بندے ان میں سے کسی بھی چیز کے مالک نہیں۔ کیا رزق کا تعلق عقل سے ہے؟ ایک حکایت میں ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے زمانے کے کسی حکیم سے پوچھا، یہ کیسی بات ہے کہ میں عقل مند کو محروم اور احمق کو دولت مند دیکھتا ہوں؟ اس نے بتایا کہ ایسا کر کے اللہ عز و جل اپنی ذات کی طرف ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہر عقل مند دولت مند اور ہر بے وقوف محروم ہوتا تو عقلوں میں یہ بات آتی کہ عقل مند خود اپنے رزق کا اہتمام کرتا ہے اور بے وقوف خود اپنے آپ کو محروم رکھے ہے۔ مگر جب لوگوں نے معاملہ اس کے برعکس جانا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی رزق بھی دینے والا ہے۔ مال میں آزمائش بھی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی کو مال دینے میں بھی فتنہ ہے اور کسی کو نہ دینے میں بھی فتنہ ہے۔ اگر کسی شخص کو مال دیا جائے تو وہ مال دینے والوں کے علاوہ دوسروں کی بھی تعریف کرنے لگتا ہے، اور اگر کسی کو نہ دیا جائے تو وہ نہ دینے والوں کے علاوہ دیگر لوگوں کی بھی مذمت بیان کرنے لگتا ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ قسمت کے سوا کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ حضرت سیدنا مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان لو مال کے دینے میں بھی فتنہ ہے اور نہ دینے میں بھی فتنہ ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک شخص اپنے چچا زاد بھائی کے پاس صبح کے وقت جاتا ہے اور اس سے اپنی اس حاجت کا سوال کرتا ہے جو اللہ عز و جل نے اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے پاس چونکہ اسے اس حاجت سے روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لہذا وہ اس کی قسمت میں لکھی ہوئی چیز دے دیتا ہے۔ یوں وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور خیر و بھلائی کے ساتھ اس کی تعریف کرتا ہے۔ پھر اگلے سال دوبارہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے اپنی ایک ایسی حاجت کا تذکرہ کرتا ہے جو اللہ عز و جل نے اس کی قسمت میں نہیں لکھی۔ امسال اس کے پاس چونکہ اس کی حاجت پوری کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، جیسا کہ گزشتہ سال اسے اس کی حاجت سے روکنے کا کوئی اختیار نہ تھا، لہذا وہ اسے وہ چیز نہیں دیتا جو اس کی قسمت میں نہیں لکھی گئی۔ چنانچہ وہ خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر اپنے بھائی کو کوستا ہے اور برے الفاظ میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ یاد رکھو، اس مال کے دینے میں بھی فتنہ ہے اور نہ دینے میں بھی فتنہ ہے۔ اچھا، مال کے فتنہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ امام اجل حضرت سیدنا شیخ ابو طالب مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میں نے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے، اس کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ نیز یہاں فتنے سے مراد آزمائش ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مال کے ذریعے نیکی پر یقین رکھنے والوں اور اس سے غافل لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے تاکہ معلوم ہو وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ لہذا
اہل یقین اسباب سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور واسطہ و سبب بننے پر خوش ہوتے ہیں۔ یوں ان کی ہدایت و ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کچھ دینے اور نہ دینے والی ذات اللہ الواحد عز و جل کی ہے۔ نیز وہ اس بات کی بھی معرفت رکھتے ہیں کہ شرعی امور میں اللہ عز و جل کی حکمت کار فرما ہوتی ہے، چنانچہ ان کے لیے دو مقام ثابت ہوتے ہیں: مال ملنے پر شکر ادا کرنا اور نہ ملنے پر صبر کرنا، جبکہ غافلین اس معاملے میں مضطرب و پریشان رہتے ہیں۔ ان کی نگاہیں اسباب اور لوگوں کے ہاتھوں پر جمی رہتی ہیں۔ وہ دینے والوں کی تعریف اور نہ دینے والوں کی مذمت بیان کرتے ہیں، لہذا یہ مال ان کے درجات میں کمی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس طرح مال دونوں قسم کے لوگوں کے لیے آزمائش کا سبب بنتا ہے، اور ان کا ایمان خوب ظاہر ہو جاتا ہے اور ان کے قلوب کا تقویٰ بھی سامنے آ جاتا ہے۔